أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ آج بے فضلہ تعالی ہمارے قصبہ راندیر میں کل ملا کر 9 طلبائے عزیز نے قرآن کریم کا حفظ مکمل کیا ہے، اور یہ اہل قصبہ کے لیے بڑی خوش آئین بات ہے، بڑی سعادت اور نیک بختی کی بات ہے کہ اس قصبے سے امت کو 9 حفاظ قرآن کریم ملے۔ راندیر میں الحمدللہ حفظ کے کئی مکاتب چل رہے ہیں۔ ادھر دارالعلوم اشرفیہ میں بھی حفظ کی کئی کلاسیں، اور ہر سال کئی حفاظ قرآن کریم کے حفظ کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ پھر جامعہ حسینیہ راندیر میں بھی ہر سال حفاظ تیار ہوتے ہیں۔ پھر قصبے میں اور بھی مدرسے ہیں جس کے اندر مقامی طلبہ پڑھتے ہیں اور راندیر کو فیض پہنچاتے ہیں، اور راندیر کے طلبہ اس میں حفظ قرآن کریم کرتے ہیں۔ اب تک یہ سب مدارس ملا کر سینکڑوں حفاظ قرآن کریم ملے ہیں۔ یہ بہت بڑا اللہ تعالیٰ کا احسان ہے۔ مجھے یہ بچہ جس نے ابھی قرآن کریم کا حفظ مکمل کیا، ان کے استاذ محترم نے بتایا کہ وہ چنارواڑ مسجد کے برآمدے میں چند بچوں کو لے کر حفظ کرانے کی محنت کر رہے ہیں۔ اگرچہ اس چھوٹے سے مکتب کا کارنامہ بڑا ہے، لیکن یہ اپنی ذمہ داری پر چلاتے ہیں۔ مسجد کا اس سے کوئی سروکار نہیں ہے، یہ ان کی اپنی ذاتی محنت ہے، اور اس کا نچوڑ ہمارے سامنے آیا ہے۔ مختصر بات یہ عرض کرنی ہے کہ قرآن کریم کی قدر کرو۔ جو قرآن کریم کی قدر کرے گا، قرآن کریم دنیا میں بھی اس کو اعلیٰ مدارج تک پہنچائے گا اور حفاظت کرے گا، اور جو قرآن کریم کی حفاظت کرے گا اللہ تعالیٰ آخرت میں بھی اسے آشیانہ جنت میں عطا فرمائے گا۔ یہ بڑی قدر کرنے کی کتاب ہے۔
اللہ جس سے یہ نعمت عطا فرما دے، پہلے تو اس کو قدر کرنی چاہیے، اس کے بعد اس کے ماں باپ کو قدر کرنی چاہیے، اس کے بعد امت کو مل کر قرآن کریم کی قدر کرنی چاہیے۔ قدر کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ جو حافظ نہیں ہیں ان کو چاہیے کہ اپنی اولاد کو کم سے کم حافظ بنائیں، دنیا کے بہترین کام کا بھی بنائیں، لیکن دنیا کے زہریلے ماحول میں جانے سے پہلے اس کو قرآن کریم کا تریاق دے دے۔ ایک جگہ پروگرام چل رہا تھا، ایک عالم دین نے بڑا بہترین بیان دیا اور نہایت عمدہ بیان فرمایا، جس کے اندر انہوں نے یہ بتلایا کہ دنیا اور دنیا کی ہر چیز زہر ہے، زہر، اور ہم لوگ زہر کھا رہے ہیں، ہر چیز پوائزن ہے اور ہر چیز خطرناک ہے، ٹیلی ویژن خطرناک ہے، موبائل خطرناک ہے، ریڈیو خطرناک ہے، فیس بک خطرناک ہے، انسٹاگرام خطرناک ہے، اور دنیا کی بہت سی لہو و لعب کی چیزیں خطرناک۔ یہ بیان انہوں نے کر دیا، اپنے آپ کو بچاؤ، اپنی حفاظت کرو۔ اس کے بعد میرے والد صاحب کا بیان تھا، کیونکہ وہ صدر تھے۔ میرے والد صاحب رحمت اللہ علیہ لمبی تقریر نہیں کرتے، مختصر سا بیان کرتے تھے اور کام کی دو چار باتیں کہہ دیتے تھے۔ پورے گجرات کے مدارس میں ہر جگہ ان کو صدر بنایا جاتا تھا۔ آج گجرات میں بہت سے مقامات پر مسجدیں بنی ہوئی ہیں، راستوں پر مسجدیں بنی ہیں، راستوں کے کنارے پر اور لبے سڑک مسجدیں بنی ہیں۔ تو جب سفر کرتے تھے، نماز کا وقت ہو جاتا تھا تو اشارہ کرتے تھے کہ کاش یہ لبے سڑک یہاں کے گاؤں والے ایک مسجد بنا دیتے۔ جتنی جگہوں پر انہوں نے اشارے کیے، وہاں آج اللہ تعالیٰ نے مسجدیں بنوا دی، اور گجرات کے بے شمار علاقوں میں میرے والد صاحب تشریف لے گئے، مسجد کی سنگ بنیاد بھی ان کے ہاتھ سے رکھی گئی اور مسجد کی ابتدا بھی ان کے ہاتھ سے کی گئی۔ حافظ یوسف صاحب، جن کا یہ بچہ بھی حافظ ہوا، یہ بھی جب تک راندیر میں مؤذن رہے اور میرے والد صاحب حیات رہے تو یہ ان کے پاس ہمیشہ تشریف لاتے تھے اور ملاقات کرتے تھے۔ ان کے پاس بہترین سائیکل تھا، اس پر سوار ہو کر میرے والد صاحب کی ملاقات کے لیے آیا کرتے تھے۔ پھر انہی کی دعا سے اللہ تعالیٰ نے ان کو بیرون میں پہنچا دیا، برسوں تک وہاں کام کیا۔ کام کرنے کے بعد اپنی اولاد کو تعلیم دلائی، دین کا علم بہترین دلایا۔ ان کے دونوں بیٹے بہترین عالم ہیں، بہترین حافظ ہیں۔ یہ میرے والد صاحب کی دعا کا نتیجہ ہے اور ان کی تربیت کا خلاصہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑا فرما بردار اور کام کا بنا دیا۔ تو میرے والد صاحب رحمت اللہ علیہ نے جہاں جہاں اشارے کیے، وہاں جو ہے وہ مسجدیں بن گئی۔ وہ چاہتے تھے اپنے زمانے میں کہ راندیر میں اچھے اچھے حفاظ تیار ہوں، علماء تیار ہوں۔ حضرت مفتی لاجپوری صاحب رحمت اللہ علیہ وہ بھی ہمیشہ اس کی فکر میں رہتے تھے کہ راندیر میں قصبے کے اندر ایسے اچھے حفاظ تیار ہوں کہ جو قرآن کریم تراویح میں سنائیں، کیونکہ ایک زمانہ ایسا تھا کہ راندیر میں حفاظ نہیں ہوتے تھے اور باہر سے مدرسے سے پہلے کنٹیکٹ کرنا پڑتا تھا،
اور وہاں سے ہمیں جو ہے حفاظ ملتے تھے، ان کا انتظام کرنا پڑتا تھا۔ آج الحمدللہ خود راندیر میں اتنے حفاظ تیار ہو گئے کہ مسجدیں اب کم پڑ رہی ہیں۔ بیرون ملک میں جانا ہوا تو وہاں حفاظ اتنے ہیں حافظ کہ عالم یہ ہوتا ہے کہ مسجد کے ساتھ مدرسہ ہوتا ہے اور مدرسے کے اندر کلاسز چلتے ہیں، وہ سب کلاسوں کے اندر ہر کلاس میں 5 حافظ جو ہے 4 رکعت کر کے قرآن کریم پڑھتے ہیں، اور گھروں کے اندر قرآن کریم پڑھا جاتا۔ ابھی لاک ڈاؤن ہوا تھا، لاک ڈاؤن کے زمانے میں الحمدللہ کہیں سے شکایت نہیں آئی، بلکہ ہر جگہ گھروں کے اندر قرآن کریم سنایا گیا اور قرآن کریم پڑھا گیا اور قرآن کریم کی تلاوت کی گئی، اور ہر جگہ لوگوں نے تراویح کے اندر قرآن کریم سنا۔ تو یہ بہت بڑا شرف ہے کہ آج الحمدللہ راندیر میں علماء بھی ہیں اور راندیر میں حفاظ بھی ہیں اور راندیر میں قراء بھی۔ ہمارے قاری ایوب مدنی صاحب دامت برکاتہم العالیہ امریکہ جا کر رہے اور وہاں قرآن کریم ایک عرصہ دراز تک سنایا۔ ہمارے مولانا اسماعیل اشرف صاحب راندیر کے حافظ سے بہترین قرآن کریم پڑھتے تھے، میرے بھی استاد تھے اور ہمارے مولانا خالد صاحب کے بھی شاید استاد ہوں۔ وہ امریکہ تشریف لے گئے، اکیلے اور تنہا 20 رکعات تراویح جو ہے وہ پڑھاتے تھے۔ راندیر میں تھے تو بھی اکیلے 20 رکعت پڑھاتے تھے۔ ان کو بہت قرآن کریم یاد تھا اور پورا سال قرآن کریم جو ہے سناتے تھے۔ تو الحمدللہ راندیر میں بہت مدرسے اب ہو گئے، پہلے مدرسے نہیں تھے۔ مفتی صاحب نے اپنے یہاں مدرسہ شروع فرمایا تھا اور اس کے طالب علموں میں بھی ایک طالب علم ہوں۔ میں نے حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے حفظ کیا، تجوید کی کتابیں پڑھی اور جامع مسجد راندیر نایت واڑہ میں الٹے ہاتھ یعنی حی علی الصلاۃ کی طرف بیٹھ کر حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو قرآن کریم عرصہ دراز تک سنایا، اور ان کے گھر پر بھی الحمدللہ قرآن کریم ان کو سنایا، اور ان کے ہاتھ سے ہی دستار جو ہے باندھی گئی، اور میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھوں سے دستار باندھی گئی۔ تو مدرسہ رحیمیہ نام تھا۔ وہاں ہمارے حضرت مولانا ہاشم صاحب ملا رحمت اللہ علیہ وہ استاد تھے، ان کے پاس لوگ حفظ کرتے تھے اور وہ بڑی پابندی کے ساتھ مدرسے میں پڑھاتے تھے۔ قاری عباد نانوتوی صاحب وہ بھی پڑھا چکے ہیں مدرسہ رحیمیہ میں۔ مولانا اعظمی صاحب وہ بھی مدرسے کے اندر پڑھا چکے، اور وہاں بھی حفاظ قرآن تیار ہوتے تھے۔ مفتی صاحب کی تمنا کو مد نظر رکھ کر وہاں بھی حفاظ تیار ہوئے۔ آج الحمدللہ ہمارا شہر اور قصبہ باغ و بہار ہو گیا ہے، خوشیوں کا بڑا موقع ہے۔ بچے نے قرآن کریم حفظ کیا، یاد کیا، اور اب الحمدللہ رمضان المبارک میں قرآن کریم بعض مدارس ایسے ہیں کہ جہاں نابالغ بچے ہوتے ہیں ان کے لیے رمضان المبارک میں دور سنانے کا کسی کلاس کے اندر تراویح کے اندر انتظام کرتے ہیں کہ تراویح میں یہ بچے جو ہیں نماز میں قرآن سنائیں۔ پھر جب وہ بالغ ہو جاتے ہیں تو ان کو فوراً کسی مسجد کے اندر جوڑ دیا جاتا ہے۔ اب وہ مشق ہو گئی ہے، لہذا ان کے لیے قرآن پڑھنا آسان ہو جاتا ہے، وہ پھر بڑی مسجد کے اندر قرآن کریم سناتے ہیں اور بہترین۔ لیکن قرآن کریم کی قدر کیا ہے؟ قرآن کریم کی قدر یہ ہے کہ ماں باپ اپنی اولاد کو حافظ بنائیں، خود حفظ نہ کر سکے تو کوئی بات نہیں،
لیکن اپنی اولاد کو ضرور حافظ قرآن بنائیں۔ قرآن آیا تو سینے میں گویا جنت کا ٹکڑا آ گیا۔ حافظ قرآن کو کسی تعویذ کی ضرورت نہیں، اس کے سینے میں پورا قرآن ہے، اس کو تعویذ کی کیا ضرورت ہے؟ ویسے بھی تعویذ کی عام طور پر ضرورت نہیں ہے، لیکن عاملوں نے اس کو ضروری قرار دے دیا ہے اور لوگوں کو تعویذ پہ لگا دیا۔ قرآن پہ نہیں لگاتے اللہ کے بندے، نماز پہ نہیں لگاتے، نماز پہ لگاؤ ان کو۔ میں نہیں کہتا کہ تعویذ مت دو، بعض اللہ والوں کے ہاتھ کے لکھے ہوئے تحریر کے ٹکڑے بڑے برکتی ہوتے ہیں۔ حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک آدمی آئے اور اس نے کہا حضرت میرا کاروبار چلتا نہیں، مجھے تعویذ دیجیے۔ حضرت نے فرمایا میرے پاس ایسا کوئی تعویذ نہیں ہے کہ تعویذ دوں اور تیرا کاروبار چلنے لگے۔ تیری دکان کہاں ہے، ایریا کیا ہے، دھندا کیا ہے، مجھے کچھ معلوم نہیں ہے۔ نہیں، اس نے کہا مجھے تو بس آپ کاغذ لکھ کے دے دو، میں رکھوں گا میری دکان کے اندر۔ حضرت نے کچھ لکھ کے دے دیا، دکان چلنے لگی۔ اللہ والوں کا مسئلہ ہے، دکان خوب چلنے لگی، خوب چلنے لگی۔ بھائی تو نے کیا کیا؟ کہا میں حضرت سے تعویذ لایا تھا۔ لوگ حضرت کے پاس گئے، حضرت آپ تو زیادہ تر تعویذ کو نہ کہتے ہیں، اللہ پہ بھروسہ کرو، اللہ کی ذات پہ اعتماد کرو، اور یہ آپ نے تعویذ اس کو دیا، یہ آپ کے تعویذ کی ایڈورٹائز کرتا پھرتا ہے۔ فرمایا اس کا تعویذ لاؤ۔ کیا لکھا ہے میں نے؟ تعویذ لایا گیا، تعویذ کھولا گیا، اس کے اندر لکھا تھا اے اللہ یہ بندہ مانتا نہیں اور میں کچھ جانتا نہیں، اب تو جانے اور تیرا کام، میں تو تیرا بندہ اور غلام۔ کاغذ بند کر کے دے دیا۔ یہ تحریر لکھی، اللہ تعالیٰ نے اس کا کام چلا دیا اور بہترین طریقے پر چلا دیا۔ ابھی ہمارے یہاں مجموعہ عطر مشہور ہے، 65 عطر مجموعہ، اس کی تاریخ عجیب ہے۔ اس کا نام مجموعہ کیوں رکھا؟ ایک بزرگ تھے، ان کو یہ عطر کے مالک نے جو چھوٹی سی دکان بمبئی میں چلاتا تھا، اور یہ جیسے سیڑھیاں ہوتی ہے ایسا اس نے لکڑے کا ایک اسٹیج بنایا تھا، اس کے اوپر بوٹلیں رکھتا تھا۔ حضرت کو دعا کے لیے اور طعام کے لیے بلایا تھا۔ اب صبح میں کہا کہ دکان پر چلیں گے ذرا دعا ہو جائے۔ صبح گئے تو رات کی چوہوں کی کشتی کی وجہ سے وہ جتنے کنسٹر تھے وہ تمام سیڑھی پہ سے گر کے وہ دروازے کے اندر جمع ہو گئے، اور سب عطر بھی اندر سے گر کے ایک کھڈے کے اندر جمع ہو گیا۔ اس نے سر پکڑ لیا کہ دعا کہے پر کی جائے، اس بنا پر کہ عطر ہی نہ دارا دے تو دعا کہے کے اوپر کریں گے۔ رونے لگا بیچارہ۔ حضرت نے فرمایا کیوں روتے ہو، کیا ہوا؟ حضرت میں نے تو دعا کرانے کے لیے آپ کو بلایا تھا، لیکن یہاں تو دکان کا مال ہی سب کھڈے کے اندر جمع ہو گیا، اب کاہے پہ دعا کریں گے؟ فرمایا کہاں ہے عطر، کہاں ہے؟ کہ یہ سب جمع ہوا ہے بیچ میں، کہ کنستر جتنے خالی ہیں سب کے اندر یہ عطر لے کر بھر دو۔ اب کہیں گلاب تو کہیں موگرا تو کہیں چمپا تو کہیں کیا تو کہیں کیا، سب مکس ہو گیا تھا۔ وہ سب جمع کیا اور بوٹل جتنے بڑے بڑے کنسٹر تھے ان کے اندر بھر دیا۔ بھرنے کے بعد جو ہے اب کہا کہ میں دعا کرتا ہوں۔ کہا حضرت یہ کون لے گا یہ ایسا مکس، نہ اسے گلاب کہیں نہ چمیلی کہیں نہ موگرا کہیں نہ عنبر کہیں نہ اور کوئی عطر کا نام اس کو دیا جائے تو یہ کون لے گا؟ فرمایا میں دعا کرتا ہوں۔ اللہ والوں کی دعا ایسی ہوتی ہے۔ آج حافظ صاحب نے اپنے کو دعا کے لیے بلایا کہ حافظ قرآن کریم ہو گئے، دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ سینے میں ہمیشہ کے لیے قرآن کریم کو برقرار کر دے، ہمیشہ کے لیے قرآن کریم سینے میں جم جائے۔ حضرت نے فرمایا دعا کرو، دعا کر دی۔ فرمایا بیچو عطر۔ حضرت اس کو کیا نام دیا جائے؟ فرمایا اس کا نام مجموعہ رکھ دیا جائے۔ اس کا نام مجموعہ رکھ دیا اور کہا بیچو۔ عجیب خوشبو اس کے اندر پیدا ہو گئی، یہ سب عطر کا مجموعہ ہو گیا
اور بکنا شروع ہوا۔ آج تک وہ بزرگ کی دعاؤں سے مجموعہ ابھی بھی ختم نہیں ہے، دنیا بھر کے ہی طرح ہے لیکن مجموعہ برابر چل رہا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ قرآن کریم کی قدر کی جائے، اور قرآن کریم کی قدر ایک یہ بھی ہے کہ اس کو تلاوت کیا جائے۔ ماں بہنیں بھی گھر میں قرآن کریم پڑھیں اور گھر کے افراد بھی گھر میں روزانہ تلاوت کا معمول بنائیں، روزانہ پڑھیں۔ ہر حرف پر 10 نیکیوں کا وعدہ فرمایا ہے قرآن کریم کے پڑھنے پر۔ یہ قرآن کی قدر ہے۔ اور سب سے بڑی قدر جانتے ہو؟ سب سے بڑی قدر یہ ہے کہ قرآن کریم کے جو احکام، قرآن میں احکام ہیں، قرآن میں ضابطے ہیں، قرآن میں قواعد بیان ہوئے، یہ تمام ضابطے اور یہ تمام قوانین کے اوپر زندگی میں عمل کر کے زندگی کو عمل صالح کا بہترین مجسمہ بنایا جائے، اور یہ عمل صالح کو جنت کا سرمایہ بنایا جائے۔ اپنے بچوں کو حفظ کراؤ، اور حافظ کے لیے ضروری ہے کہ دور کرے، ورنہ 1 سال نہ سنایا تو آدھا حافظ، اور دوسرے سال نہ سنایا تو خدا حافظ، وہ قرآن بھول جائے گا اور اس کے ذہن سے نسیم منسیہ ہو جائے گا۔ حدیث پاک میں فرمایا کہ قرآن کریم بڑی غیور کتاب ہے، اگر تم اس کو ذرا سا چھوڑے گے تو یہ جیسے اونٹ کو نکیل سے چھوڑو اور اونٹ بھاگتا ہے، اس طرح سے یہ بھاگ نکلے گا، نکل جائے گا، ہاتھ سے چلا جائے گا۔ یہ ناقدری ہوگی، اور ناقدری کرنے والوں کو اللہ دنیا میں سزا دیتے ہیں، اور نعمتوں کی قدر کرنے والوں کی نعمتوں میں اضافہ فرماتے ہیں۔ اس بنا پر مجھے کوئی لمبی تقریر نہیں کرنی تھی۔ آج شادیاں بھی بہت ہے، لوگ کھانے پینے میں مصروف ہیں، اور اس میں سے آپ حضرات جو ہے قرآن کی نسبت سے جمع ہوئے، اللہ کی کتاب کی نسبت سے جمع ہوئے۔ اللہ تعالیٰ یہ جمع ہونا قبول فرمائے، اس بچے کا حفظ قرآن کریم مکمل کرنا اللہ تعالیٰ منظور فرمائے، اور ہم سب کو اللہ تعالیٰ قرآن کریم کا قدردان بنائے، اس کا حق ادا کرنے کی اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق سعید عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ یا احد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، اللہم لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم صلاة تنجینا بہا من جمیع الاحوال والآفات وتقضی لنا بہا جمیع الحاجات، تطہرنا بہا من جمیع السیئات، ترفعنا بہا عندک اعلی الدرجات، تبلغنا بہا اقصى الغایات من جمیع الخیرات فی الحیاة وبعد الممات، انک علی کل شیء قدیر۔ اللہم نور قلوبنا بنور القرآن وزین اخلاقنا بنور القرآن وادخلنا الجنة بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن، اللہم اجعل القرآن ربیع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب همومنا وغمومنا، اللہم اعنا على تلاوة القرآن وذکرک وشکرک وحسن عبادتک، اللہم وفقنا لما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى من القول والعمل والنیت والغدى، انک علی کل شیء قدیر۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، کوتاہیوں سے درگزر فرما، اپنا فضل اور کرم شامل حال فرما، رحم کے کرم کے فیصلے فرما۔ اے اللہ اس حفظ قرآن کریم کرنے والے طالب علم کو قبول فرما، ان کے والدین کے لیے مبارک فرما، نجات کا آخرت میں ترقی درجات کا ذریعہ بنا۔ اے اللہ ان کے سروں پر تاج پہنائے جانے کا وعدہ تیرا ہے، اس
اس وعدے کو اللہ اپنے فضل سے مکمل فرما اور ان کو اس پر یقین عطا فرما، ہم سب کو یقین عطا فرما۔ اپنے بچوں کو اے اللہ قرآن کریم حفظ کرانے کی سعادت مرحمت فرما۔ اے اللہ ہمارے مدارس کو ترقی عطا فرما، جو محنت کرنے والے اساتذہ ہیں ان کو قبول فرما، اور اے الہ العالمین آج کی اس مجلس کو منظور اور قبول فرما۔ اے اللہ یہ دعائیں اپنے فضل و کرم سے قبول فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب